ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ بھارت نے کشمیری نوجوانوں کو فاقہ کشی کا شکار بنانے، ان پر تشدد اور انہیں قتل کے لیے نازی طرز کے حراستی مراکز بنانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ بھارت کے انتہا پسند چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے نئی دہلی میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری نوجوانوں کو ان کیمپس میں ڈالا جائے گا جہاں ان کی انتہا پسندی ختم کی جائے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارت انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کو ختم کرنے کے نام پر نئے مراکز بنا رہا ہے جو دراصل تشدد کے نئے سینٹر ہوں گے۔ ان سینٹرز میں نوجوانوں کو ٹارچر کیا جائے گا اور ان کی نسل کشی کی جائے گی، جبکہ یہ مراکز نازی طرز کے حراستی کیمپ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل بپن راوت کا انتباہ تنازع کشمیر کے بارے میں بھارتی فوجی طرز عمل کا عکاس ہے جس کا مقصد کشمیری نوجوانوں کو اپنی جدوجہد سے باز رکھنا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت اور قابض بھارتی فوج کی جانب سے جاری مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے کشمیر میں مکمل شٹ ڈاؤن کے ذریعے تباہی کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے یک طرفہ اقدامات کی وجہ سے کشمیریوں کو بے حد تکلیف پہنچی اور ان کے حقوق کو پامال کیا گیا۔ جرمن ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنے تک غیر متزلزل سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مودی حکومت اور بھارتی بپنی فوج کو جموں کشمیر میں بھارت کے عوام کا ذرا بھر بھی خیال ہوتا تو بھارت میں ڈیٹینشن سینٹر اور جموں کشمیر میں ڈی ریڈیکلائز کیمپوں پر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جاتا۔ دل جیتنے کا ایک آسان اور مؤثر ترین ذریعہ نوجوانوں کی تعلیم اور روزگار میں مدد کرنا ہوتا ہے، مگر بھارتی بپنی فوج جنرل بپن راوت کی قیادت میں ان نوجوانوں کے لیے ٹارچر سیل قائم کر رہی ہے اور نوجوان کیا عام افراد کے روزگار کے دروازے بھی بند کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے جموں کشمیر میں طلبہ، استاد، بینکرز، حتیٰ کہ جموں میں پنڈت بھی اپنے حقوق کے لیے رو پیٹ کر ہلکان ہو رہے ہیں۔ پچھلے 23 ڈیز سے ہم یہاں پہ ہے پروٹیسٹ پہ ہے، بٹ اٹس انفارچونیٹ ابھی تک نہ ایڈمنسٹریشن اور نہ ہی جے کے بینک ٹس سے مس ہو رہا ہے۔ ابھی تک میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہمیشہ بولتے ہیں سیو یوتھ سیو نیشن، از دس دا سیو یوتھ سیو نیشن؟ سب سے یہ بڑے کھوکھلے وعدے کہہ رہے ہیں کہ نیشن میں صرف اگر ہے کوئی تو یوتھ ہے، لیکن یوتھ 24 دنوں سے سڑکوں پہ کھڑا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ جو ہم نے ابھی پروٹیسٹ رکھا ہے اس میں ہم نے کوئی ابھی تیزی نہیں لائی ہے۔ کارپوریٹ ہاسپٹل کشمیر میں بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم اس رن ریتی کو تیز کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں جو اگنو اتھارٹیز نے لاسٹ کے 2 پیپر کینسل کیے بنا کسی ریزن کے، بنا کسی کارن کے، اس کے خلاف آج آکروش ہے۔ کشمیری پنڈت جب مائگریٹ کر کے گئے تو 7 لاکھ کشمیری پنڈت تھے، 15,000 کشمیری پنڈت یوتھ۔ عوام بھلے بے روزگاری، مہنگائی، ظلم سے مریں، مگر مودی حکومت اور بپنی فوج مجال ہے ٹس سے مس ہو۔